خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خلق خدا کی خدمت کرنے والی کسی این جی او سے، ان کے نمائندے سے، یا ان لوگوں سے جو خلق خدا کی خدمت میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں، گزار رہے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک ہے، ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملیں تو ان نیکی کے کاموں میں ہم اپنا حصہ ڈالیں تاکہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب ہمیں بھی کئی گنا زیادہ مل جائے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔ ایک نیکی کے اس سیگمنٹ میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی روح رواں حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ بہتر ہے، شکر اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ دعا فرمائیں کسی کا اللہ محتاج نہ کرے۔ آمین۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا عیسیٰ المصطفیٰ کا نام سن رہے ہیں، جی تو مجھے ذرا لوگوں کو میموری ریوائز کرنے کے لیے بتائیں کہ آغاز کب ہوا تھا اس کا؟ 1983 میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی میں 12 سال کا تھا جب بہت چھوٹے تھے، تو 17 اور 25 42 سال ہو گئے، 42 سال، بلکہ 43واں سال ہے، اور بہت سکون سے چل رہا ہے۔ اب کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں اس کا کام ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز تھی جو کلک کر گئی کہ اس شعبے میں کام کرنا چاہیے؟ جیسے کچھ لوگوں نے ایمبولینس میں، کچھ نے دسترخوان میں، کچھ نے راشن میں، کچھ نے ہاسپٹلز میں، کچھ نے ایجوکیشن پہ کام کیا۔ آپ کو کس چیز نے کلک کیا کہ اس شعبے میں کام کرنا چاہیے، پھر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی آپ نے بنائی؟ مجھے اصل میں آپ کی دعا سے، اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے 3 مرتبہ یہاں سے ایم این اے بھی رہا، 4 مرتبہ فیڈرل منسٹریز بھی رہیں، لیکن میں اندر سے جا کر دیکھا کہ ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے سرکاری اسکول میں، اپنے بچوں کو سرکاری اسپتال میں علاج نہیں کرا سکتے۔ تو یہ 2 باتیں سوچ کر احباب جمع ہوئے اور ایک ایسی سوسائٹی بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کو ماشاءاللہ اب 1983 سے اب تک مسلسل چل رہی ہے، اور نام کی نسبت میں بھی خاص خیال رکھا کہ نبی کے نام کی نسبت سے ہی اس کو رکھا جائے۔ اچھا، پہلا سینٹر، پہلا آفس، پہلا دفتر وہ کیا تھا؟ بیٹھنے کی پہلی جگہ؟ پہلا دفتر جو ہے گلشن اقبال میں، آج جو 5 منزلہ اسپتال ہے المصطفیٰ کا، یہ گراؤنڈ فلور پر ایسبیسٹوس کی چادروں پر ایک کلینک سے کام شروع ہوا تھا۔ اچھا، تو پہلے کلینک میں آپ نے کیا کیا؟ فری دوائی یا کم پیسے میں؟ سستی دوائی کم پیسے میں۔ کتنی ہوگی اس وقت؟ مطلب 5 روپے 10 روپے اس زمانے میں 83 میں۔ آج 50-100 روپے سمجھیں، اب 50 روپے تک میں علاج ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے آپ کو فنڈ کی ضرورت پڑی ہوگی، عمارت کی، جگہ کی۔ کس نے ساتھ دیا؟ کوئی 1-2 نام ایسے جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ بنیاد میں اس بندے کا نام ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ کسی کا نام لیا جائے اور کسی کا نہ لیا جائے، اگر ایسا ہے تو پھر ہاں تو شکایت ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر تعاون کے یہ ممکن نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد گلشن اقبال کراچی کے بعد کہاں چلے؟ کراچی میں ہی پہلے تو گلشن اقبال میں سے اورنگی ٹاؤن گئے، لیاقت آباد گئے، فیڈرل بی ایریا گئے، ملیر سعود آباد کھوکھرا پار گئے، اورنگی ٹاؤن گئے، کورنگی گئے۔ اس طرح مختلف علاقوں میں پھیلتے پھیلتے پھر ارادہ ہوا اور ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ کام تو فیصل آباد میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے فوج کے کیپٹن اسامہ کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، میں اتفاق سے فیصل آباد گیا ہوا تھا، ان کے بھائی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا بھائی کے گھر خبر آئی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر ہم کیوں بیٹھے، پھر مجھے بھائی کے گھر لے جائیں۔ وہاں لے گیا، ان کا مجھے دکھ صرف ایک ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن مجھے دکھ صرف یہ ہے کہ میرا بیٹا ایک ہی تھا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ لیکن میں نے کہا کہ اب یہ سوچئے کہ اب اس بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے، اس بیٹے کے نام کو روشن کرنے کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو گلشن، میں نے کہا کہ آپ کے پاس زمین ہے؟ بولا ہے۔ بولا آپ زمین دیں،
ہم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے کیپٹن اسامہ میڈیکل سینٹر بناتے ہیں. وہ بنایا اور آج وہ فیصلہ آباد کا سب سے بڑا ہمارا مرکز فیصلہ آباد کا وہ بن گیا ہے. اچھا کون کون سے شعبے ہیں؟ ایک تو میڈیکل ہو گیا جس میں کام ہو رہا ہے. میڈیکل ہے، ہیلتھ کے مختلف شعبے ہیں. ہیلتھ میں کیا کیا ہے؟ ویسے مثال کے طور پر ڈائلیسس ہمارے یہاں فری ہوتا ہے. واہ واہ. تھیلیسیمیا جس میں بچے خون پیدا نہیں کر سکتے اور بہت جلدی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو تھیلیسیمیا والوں کو بلڈ چڑھانا پڑتا ہے، ہفتے میں 2 دن بھی 3 دن بھی. تو تھیلیسیمیا ہمارے یہاں پہلے المصطفیٰ گلشن اقبال میں ہی تھا. پھر دھوراجی کالونی میں ایک صاحب نے ہمیں جگہ دی تھی، وہ جگہ زیادہ بہتر تھی اور اس کو رینوویٹ کر کے بنانے کے لیے امریکہ سے ایک ہمارے میمن بھائی نے ہی آفر کی کہ میں اس کو رینوویٹ کرا دیتا ہوں، اور اللہ اس کو توفیق دے. بہت خوش ہوا. اس نے افتتاح میں تو ڈی جی رینجرز آئے تھے، لیکن اپنے ساتھ کچھ نمائندے گھر کے بھیج دیے تھے جو پاکستان میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے آگے بڑھیں. ہر قسم کا آپریشن المصطفیٰ میں ہوتا ہے. واہ واہ. المصطفیٰ کے آپریشن کی بھی خاص بات یہ ہے کہ 3 آپریشن تھیٹر ہمیں جاپان کے کونسلیٹ جنرل کراچی نے بنا کر کے دیے اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جنریٹرز دیے. اچھا مشینری مطلب جو مشینری بھی دی، اور وہ مشینری الحمدللہ گیس سے چل رہی ہے. اچھا. تو اس کا ایک اچھا معیار ہوتا ہے. یعنی تھیلیسیمیا ہو گیا، ڈائلیسس ہو گیا، آپریشن تھیٹرز ہو گئے. آپ اور آئیے ایکس رے سینٹر. ایکس رے سینٹر پہلے ہماری ایکس رے تھوڑی پرانی تھی، اچھا لیکن مجھے مشورہ دیا گیا کہ اب اس پہ تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے. مشورہ ہوا اور الحمدللہ جاپان کے کراچی کے کونسل جنرل نے جاپان میں ایک ایکس رے کی مشین خریدی. اچھا. جاپان سے خرید کے پاکستان منگوائی. واہ واہ. پاکستان منگوا کے ہمارے اسٹاف کو ٹریننگ دی. اب وہ گلشن اقبال میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ کام تو اصل چیز تو معیار کا ہے. جدت ہے نا اس میں. جدت بھی ہے، معیار بھی ہے. اب جو بھی سوشل میڈیا کی سوشل ویلفیئر کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ جب ہمارے سینٹر کی ایکس رے مشین کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا یتیم خانوں پہ بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. ایک تو جو صوبے سرحد اور خیبر پختونخوا جو کشمیر میں خطرناک زلزلہ آیا تھا، بڑی تباہی ہوئی تھی. میں پہلے دوسرے دن چلا گیا تھا اور عید کر کے میں آیا تھا. تو وہاں ہم نے اللہ کے فضل سے محنت کی، کام کی. الحمدللہ اس کام کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے لوگوں نے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد میں رہتے تھے، فخر پاکستان ہیں، میرا ایک اچھا تعلق تھا. کبھی کبھار کراچی آتے تھے تو وہاں سے فون کرتے تھے کہ میں کراچی آ رہا ہوں تو میمنی کھانے پکواؤ. اچھا. اور میری بہن کے گھر لے آنا، تو میں کچھ دوستوں کو بلاؤں گا، آپ بھی ہوں گے، بیٹھ کے کھائیں گے. تو اس طرح بہترین مشینیں انہوں نے عطا کی اور اس سے کام چل رہا ہے. اور الحمدللہ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک ختیجہ گرلز کالج ہے المصطفیٰ کی، اچھا ایک ہی بندے نے بنا دی. اچھا. اس کی والدہ کا نام ختیجہ تھا. اچھا اس نام سے بنا دی. اس نام سے بنا دی. واہ واہ. اور اس میں جو بھی جتنے بھی کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں وہ سب رجب طیب اردگان کی ٹیم نے ٹیکا کے نام سے ہمیں سب لگا کے دیے ہیں. اچھا اب اسکول بھی ہو گئے، یتیم خانے بھی ہو گئے اور ہاسپٹل. یتیم خانے مجھے کچھ تھوڑی گزارش کرنی تھی کہ دیکھیے یتیم خانے میں بچے جو پڑھتے ہیں نا وہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں. واہ واہ. تاکہ ان کا معیار اچھا ہو. جو پاس ہوتے ہیں A+ اور A میں پاس ہوتے ہیں. کیا بات ہے. معیار اچھا ہوتا ہے ان کا. اور ان میں سے 70 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. ماشاء الحمدللہ. یہ بھی ہے کہ ان کی دینی تربیت بھی ساتھ ہو جائے. اب اس کے برابر میں ہمیں لوگوں نے آ کر کہا ہماری بچیاں کہاں جائیں، لیکن بچیوں کی تربیت میں طرح احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے. بہت احتیاط کی. اور اب الحمدللہ 5 منزلہ یتیم خانہ المصطفیٰ کا گلشن اقبال میں بن چکا ہے. اور افتتاح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مہینے 2 مہینے میں
اس کا افتتاح ہو جائے گا، لیکن مکمل بن گیا ہے، واہ جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے واہ واہ اور بہت خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے چونکہ یہ کورنگی میں ہے اور کورنگی میں فیکٹری ایریا بہت ہے، ہاں تو فیکٹری کے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف سے کھانا آتا ہے، کبھی ایک سے دو ذمہ لے لیتا ہے، کبھی دوسرا لے لیتا ہے، کبھی تیسرا لے لیتا ہے، اس طرح یہ سلسلہ چل اللہ رہا تعالیٰ کے چلا فضل و کرم سے چلتا رہتا ہے۔ اچھا ہمارے ایک بات، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں ایک دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان آئے اور مجھے کہا حاجی صاحب یہ جو آپ کا بلڈ بینک ہے نا یہ بہت پرانا ہو گیا ہے، اچھا اب بہت نئے نئے جدید ترین آ گئے ہیں، آپ لگوا لیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں تو لگوا لیں گے۔ میرے ذہن میں ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ 28 لاکھ میں لگ جائے گا، لیکن جب ہم نے ہماری ایک پارٹی سے بات کی کہ خدمت کریں آپ، تو انہوں نے کہا آپ ایسٹیمیٹ بنوا لیں۔ ایسٹیمیٹ بنایا، 1 کروڑ میں بنا وہ، اچھا اور ایک ہی بندے کے 5 بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، ایسٹیمیٹ بن گیا ہے، 5 بھائیوں کو بلا لو اور میرے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ تو 5 کے انہوں نے کیا انتظام بھی بات کیا، واہ اور ماشاءاللہ وہ الحمدللہ بہترین بلڈ بینک المصطفیٰ کی بن چکی ہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اب اتنے شعبے تو ہو گئے، کبھی یہ خیال آیا یا اس وقت آ رہا ہے کہ ایک کام یہ والا ہے یہ بھی میں کر جاؤں، یہ شعبہ ہے جس میں میرا جی چاہتا ہے کہ یہ بھی المصطفیٰ کے تحت اس شعبے میں بھی کام ہو؟ ہمارے پہلے دل میں یتیم خانہ تو ایک تھا نا، پھر ہمیں لوگوں نے اصرار کیا کہ بچیوں کا بھی بنا لیں، اب بچیوں کا بھی بنا لیا۔ اب اس کے افتتاح کے لیے گل احمد ٹیکسٹائل مل والے آئے تھے، انہوں نے خود اپنے اہتمام سے ساری افطاری بچوں کو سب کو کرائی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ ہمارے لائق کیا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، ابھی تو رمضان ہے، اب رمضان کے بعد ان سے ٹائم ہوگا، جس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی بالکل انشاءاللہ ان کو ہم بتائیں گے، اور وہ اللہ نے چاہا تو اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک پیکیج آپ کا دیکھ لیں، ہاں ضرور دیں۔ دیکھتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا پیکیج۔ سبحان اللہ۔ تو میں شبیر ابو طالب اس چینل 5 نیوز HD سے آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات، صدقات جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، باقی آرگنائزیشن کو بھی آپ دیتے ہیں بالکل دیں، لیکن المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو یاد رکھیں۔ اتنے شعبوں میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے، آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ یا تو کسی تالو کٹے بچے کے لیے کام آئے گا، یا کسی یتیم خانے والے یتیم بچے کے کام آئے گا، یا کسی کا آپریشن ہو جائے گا، کسی کا ڈائلیسس ہو جائے گا، کسی تھیلیسیمیا والے بچے کے کام آ جائے گا۔ اتنے شعبوں میں حاجی صاحب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ جی حاجی صاحب۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ابھی آپ نے خود بھی ادا فرمایا، ہونٹ کٹے تالو کٹے، ہم تو ایک بھی ATI المصطفیٰ بنانے سے پہلے ایک ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے کا آپریٹ ہم کر سکیں گے سوچ نہیں سکتے تھے۔ اب 68,000 فری آپریشن کر چکے ہونٹ کٹے بچوں کے ہو کیا چکے بات ہیں۔ کیا بات۔ ایسے ہی ابھی ہوئی تھی بات کہ میں آپ اپنے بچوں کو دیکھ سکتا ہوں، ہاں تو 2.5 لاکھ کیٹریکٹ سرجریز فری آف چارج آنکھوں کی۔ آنکھوں کی المصطفیٰ کر چکی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو شعبے تو کھلے ہوئے ہیں، ہاں صرف ہمیں آگے جانے کی اور بڑھنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ المصطفیٰ کے جیسا کہ میں نے کہا، مثلا ایک مجھے انگلینڈ سے فون آیا کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میں نے کہا میں تو آپ کے پیچھے جمعہ ادا کرتا ہوں، جانتا ہوں۔ بولا ہم نے یہاں سے چندہ تو کر لیا، ہسپتال بھی مانسیرا اوگی میں بنا لیا، اچھا لیکن میں تو انگلینڈ میں ہوں تو چلا نہیں سکتے۔ صحیح۔ اب اس کو آپ المصطفیٰ لے لے تو زیادہ اچھا ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں جب پاکستان آئیں تو کراچی آ جائیں۔ وہ کراچی آئے، سارا انہوں نے دیکھا، اور ہم نے اوگی میں 8,000 فٹ کی بلندی پر یہ ہسپتال ہے، واہ واہ واہ۔ بنا ہسپتال ہمیں دے دیا کہ آپ چلیں۔ وہ خوش ہیں، چل رہا ہے، اور تعاون بھی کرتے رہتے ہیں۔ واہ۔ اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے اللہ کے فرض۔ سامنے کیمرہ ہے حاجی صاحب، ماشاء جو اللہ، بات آپ کہنا چاہیں، اپیل کرنا چاہیں، کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ 1-1.5 منٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، المصطفیٰ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں،
میں نے یہاں چل کے میں آیا، میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، آپ کو سن بھی رہا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کون کرے گا؟ ان لوگوں کی مدد ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی تمام مشکلات سے بچا کر پیدا کیا۔ جب اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کو عروج تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، آپ کو صرف کام شروع کرنا ہے۔ ہمارا کام جسٹ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، راستہ وہاں مل جائے گا واہ، اگر آپ کام شروع کریں تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا۔ اللہ خوش رکھے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد علماء کرام کے ساتھ محفل سجے گی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہوگا مختصر سے وقفے کے بعد۔